آج ہم انسان کے گھروں کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کیا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی۔ تو جانتا ہے انسان کے کتنے گھر ہیں؟ انسان کے کتنے گھر ہیں؟ جی، انسان کے 4 گھر ہیں۔ پہلا گھر اس کی ماں کا پیٹ ہے، جس کے اندر وہ 9 مہینے 7 مہینے مختلف اوقات گزارتا ہے، اور انسان کا یہ جو گھر ہے اس کو یہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ بندے ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر، آج تو ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، آج تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، آج تو فراڈ لگانا نہیں چھوڑتا، آج تو ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتا، آج دغا دینا نہیں چھوڑتا، آج دوسروں کو چیٹ کرنا نہیں چھوڑتا کہ میں اپنے رزق کے اندر اضافہ کر دوں۔ تو ذرا غور کر، جب تو اپنے پہلے گھر ماں کے پیٹ کے اندر تھا تب تجھے رزق کون دے رہا؟ تب تمہارے پاس وہ ہوشیاریاں چلاکیاں نہیں تھی، جھوٹ بولنے کی سکت نہیں تھی، ہیرا پھیریاں نہیں تھی، تو خود کو بڑا ہوشیار اور چلاک اور چاتر سمجھتا ہے، تب یہ تمہارے پاس یہ چاتریاں نہیں تھی، تب بھی کوئی ذات ایسی تھی جو تجھے رزق دے رہی تھی، اور ظاہراً اس کے اسباب بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ بند کمرے کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جیل کی تہوں کے اندر وہ تمہیں رزق پہنچا رہا۔ اس لیے بندے کو غور کرنا چاہیے کہ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بندہ اپنی اشاریاں چلاکیاں اور فراڈیوں سے کوئی رزق کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر ملتا ہے۔ پہلا گھر انسان کا ماں کا پیٹ ہے، جس کے اندر وہ اپراکسیمیٹلی 9 مہینے رہتا ہے۔ دوسرا گھر وہ گھر ہے جس میں وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد رہتا ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ مختلف ہے، وہ مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے، سالوں کے لیے، 10 سالوں کے لیے، 20 30 50 کتنی اس کی زندگی ہے وہ رہتا ہے، اور اب اس کے پاس اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے، اور رب نے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے رستہ بتلا دیا ہے کہ یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ نبی کے فرمان کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا رستہ ہے، اور یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اگر تو رب کے رستے پر چلے گا تو تیرے لیے دونوں جہانوں کے اندر بھلائیاں ہیں، اگر تو شیطان کے رستے پر چلے گا تو اس جہاں کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اوپری جہاں کے اندر بھی تیرے حصے کچھ نہیں آئے گا، سوائے ندامت کے، سوائے پریشانی کے، سوائے عذاب کے، سوائے رب کی ناراضگی کے، سوائے پھٹکار کے، تجھے اور کچھ میسر نہیں آئے گا۔ کتنے گھر ہو گئے؟ 2۔ تیسرا گھر انسان کا قبر ہے، جس میں وہ مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ اکثر قبور پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ یاد رکھیے، قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، مومن کی، مسلمان کی آخری آرام گاہ جنت ہے۔ تیسرا گھر قبر ہے۔ اگر وہ اپنی ظاہری حیات کے اندر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہوگا تو اس کی قبر کی منازل آسان ہو جائیں گی، اس کو اس گھر کے اندر سکون میسر ہوگا، رب کی رحمت شامل حال ہوگی، رب جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دے گا، اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اور اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ یہ اس کی تیسری آرام گاہ ہے، تیسرا گھر ہے۔ اور اگر اس نے شیطانی رستے کو اپنایا ہوگا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کی ہوگی، صرف دنیا اکٹھی کرنے میں لگا رہا ہوگا، اور لوگوں کو ستانے میں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے میں، لوگوں کو دغا دینے میں لگا رہا ہوگا، تو پھر جب وہ اپنے تیسرے گھر پہنچے گا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کا تیسرا گھر
خوشی کا باعث نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے بے سکونی اور غمی کا اور عذاب کا باعث بن گئے. حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوا کرتی ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آیا ہوگا اس کے لیے قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی. اور جس نے شیطانی رستے کو اپنایا ہوگا اپنے نفس کے پیچھے دوڑیں لگائی ہوں گی اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کی ہوگی اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی اور طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. قبر اس قدر تنگ ہوگی کہ اس کی پسلیوں کو بیچ دے گی. پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی, اس کی چیخیں نکل جائیں گی اور طرح طرح کے ازدحام اور طرح طرح کے رب کے عذاب اس پر مسلط کر دی جائیں گے اور وہ روز محشر تک اسی طرح اس عذاب کے اندر گرفتار رہے گا. اور آپ پتہ نہیں اس نے کتنے سال وہاں پہ رہنا ہے, کتنی صدیاں رہنا ہے, کروڑوں سال, اربوں سال, قیامت تک اس کو اسی اپنے گھر کے اندر رہنا ہوگا. آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں تھا تو 7 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 9 ماہ وہ رہا, دنیا کے اندر تھا تو 10 20 40 50 60 70 سال 100 سال اس نے عمر گزاری. مگر قبر کی عمر جو ہے, قبر کی زندگی جو ہے وہ بڑی وسیع ہے, وہ قیامت تک کی زندگی ہے. اب قیامت کب آئے گی, کتنی صدیوں کے بعد آئے گی, یہ کوئی نہیں جانتا. تو جس میں صدیوں رہنا ہے اس گھر کی ہم تیاری نہیں. اس ظاہری گھر کے اندر جہاں ہم نے چند سال گزارنے ہیں, 10 20 30 40 50 60 70 ایوریج 70 سال 60 سال کی جا رہی ہے, 100 سال لگا لیں 150 سال لگا لیں, اس کے بعد کیا ہے, مرنا ہے. جس گھر کے اندر ہم چند روز کے مہمان ہیں اس کی آرائش کے لیے, اس کی زیبائش کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. اچھی ٹائل نیچے لگی ہونی چاہیے, دیواروں کے اوپر بھی ٹائل کا رواج آ گیا ہے. کم از کم ٹی وی لان کے اندر جو ہے وہ بچوں کی پہنچ تک 6 فٹ کی ٹائل لگ جائے گی, سیلنگ ہو جائے گی, اے سی لگ جائیں گی, پیلنگ ہو جائے گی, وال چاکنگ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی, گیٹ اس طرح کا ہو جائے گی, سیڑھیاں اس طرح کی ہو جائیں, سیکنڈ جو سٹوری ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی. ہماری سوچوں کی انتہا ہی کر پہنچتی ہے. کوئی 10 سال کو 20 سال کو 50 سال یورپ کے اندر گزار کے آتا ہے, فارغ کنٹریز کے اندر گزار کے آتا ہے, وہ ساری زندگی کی کمائی لا کر اپنے گھر پر لگا دیتا ہے. گھر خوبصورت ہونا چاہیے, گھر انسان کے سٹینڈرڈ کا اظہار کرتا ہے, گھر عالی شان ہو تو بندے کا سٹیٹس ہائی نظر آتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جس گھر کے اندر چند سال گزارنے ہیں اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے, اور جس کے اندر سینکڑوں سال, ہزاروں سال, اربوں خربوں سال ہم نے گزارنے ہیں, اس گھر کی, اس قبر کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی قبر کو خوبصورت بنا لیں, ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لیں, اس کے لیے ہم تیاری کر لیں, اس کے لیے ہم را مٹیریل اکٹھا کر لیں, ہم نیکیاں کر لیں, ہم نمازیں پڑھ لیں, ہم صدقہ کر لیں, ہم خیرات کر لیں, ہم یتیماں و مساکین کے کام آ جائیں, ہم لوگوں کی خوشی کا باعث بن جائیں, ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے باعث بن جائیں. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. تیسرا گھر برائے صاحب قبر, اور چوتھا گھر جو ہے وہ یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اگر اچھے مال کر کے جائیں گے تو جنت, برے مال کر کے جائیں گے, رب کی نافرمانی کر کے جائیں گے, رب کے ساتھ شریک ٹھہرا کے جائیں گے, بتوں کی پوجا کر کے جائیں گے, ولیوں کی پوجا کر کے جائیں گے, مزاروں کی پوجا کر کے جائیں گے, اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جائیں گے, اور اپنے یقین کو ذوف الاعتقادی کا شکار بنا کے جائیں گے, پھر جنت نہیں پھر جہنم کی حقدار ٹھہرائیں گے. تو یاد رکھیے, جس طرح ہم اپنے اس عارضی گھر کی زوائش اور آرائش کے لیے ہر طرح کے پاپڑ بیچتے ہیں, حتیٰ کہ حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے, کسی بہن بھائی کا حق کھانے سے بھی نہیں ڈرتے, کسی غریب اور یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے بھی نہیں خوف آتا ہمیں, تو ہم ایک ظاہری 5 مرلے 10 مرلے کنال 1.5 کنال 2 کنال کے گھر کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم نے چند سال گزارنے ہیں, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے, جہاں سینکڑوں سال رہنا ہے, جہاں اربوں خربوں سال قبر کے اندر رہنا ہے, اور قبر کے بعد جو حشر والی زندگی ہے جنت اور دوزخ کی, جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے, اس گھر کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے.
تو انسان کے 4 گھر، پہلا گھر اس کی ماں کا پیٹ، دوسرا گھر دنیا کا گھر، تیسرا گھر اس کا قبر ہے، اور چوتھا گھر اس کا جنت یا دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخروی گھروں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے قبر والے گھر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا گھر اگر چھوٹا رہ جائے گا، 2 مرلے کا رہ جائے گا، 2.5 مرلے کا رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا، خستہ حال رہ جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ کھا کے ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا امیر بندہ ہوگا وہ بھی گندم کی روٹی ہی کھائے گا، زیادہ سے زیادہ گوشت ہی کھا لے گا۔ وہ بھی آج کل اتنی بیماریاں آ گئی ہیں، بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں گوشت نہیں کھا سکتے، بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں چینی نہیں کھا سکتے، شوگر کے بلوں کے مالک دیکھے ہیں خود شوگر نہیں کھا سکتے، خود چینی نہیں کھا سکتے۔ تو چند نوالوں کے لیے ہم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ سادہ خوراک کھا کے جی رہے ہیں، جو فزیکل ورک کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بہت سے امیر لوگوں سے زیادہ وہ صحت مند ہیں، ان کے اندر امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، ان کی صحت اچھی ہے، ان کے اندر کام کرنے کی سکت اچھی ہے۔